جامعہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ معزز ناظرین کرام، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، مسلمانوں کے غموں کو دور کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست ہو گئی تھی، مسلمان جیتی جتائی جنگ کو ہار گئے تھے، کفار مسلمانوں پر غالب آ گئے اور وہ مسلمانوں کی ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو مسلمان اس کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں تھے، بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غمزدہ مت ہو، کیونکہ اقوام عالم کی امامت کا فریضہ تمہارے سپرد کیا گیا ہے، دنیا کی رہبری تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ اگر تم ہمت ہارو گے تو اقوام عالم کی امامت کون کرے گا، دنیا کی رہبری کون کرے گا؟ اس لیے جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کے بارے میں مت سوچو، آگے کے بارے میں سوچو، آگے کے لیے غم مت کھاؤ، آگے کے لیے ہمت مت ہارو، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کامیابی کا، مسلمانوں کے عروج کا، مسلمانوں کے فلاح و کامیاب رہنے کا ایک گر بتا رہے ہیں، ایک اصول بتا رہے ہیں۔ یہ اصول مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی تھا اور یہ اصول مسلمانوں کے لیے آج بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی بالا رہو گے، تم ہی ہمیشہ عروج پر رہو گے، تم ہی دنیا پر غالب رہو گے، تم ہی حاکم رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تم ایمان اور مقتضی ایمان پر عمل کرتے رہنا۔ ایمان جن باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے، اسلام نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے، تم ہمیشہ ان باتوں پر عمل کرتے رہنا، اسلام کے احکام کی اطاعت کرتے رہنا، شریعت نے تمہیں جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو مانتے رہنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہی سر بلند رہو گے۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کی، آج مسلمانوں کی ذلت و پستی کی، آج مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں، مسلمان غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں، مسلمانوں نے اپنے مذہب پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو دین اسلام کے بارے میں نہیں معلوم۔ آج مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات ان سے کیا کہتی ہیں انہیں اس بارے میں نہیں معلوم۔ آج مسلمانوں نے مذہب کو صرف مدرسوں تک، مسجدوں تک، خانقاہوں تک، تبلیغی جماعت تک محدود کر رکھا ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی حکمرانی صرف مسجد تک ہے، مذہب کی حکمرانی صرف مدرسے تک ہے، مذہب کی حکمرانی صرف خانقاہ تک ہے، مذہب کی حکمرانی صرف تبلیغی جماعت تک ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد مذہب کی حکمرانی نہیں ہے، مذہب ان سے کچھ نہیں کہتا۔ آج مسلمان ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ مذہب کی حکمرانی عمارتوں سے لے کر بازاروں تک ہے، مذہب کی حکمرانی معاشرت سے لے کر تجارت تک ہے، معاملات تک ہے، مذہب کی حکمرانی گھر سے لے کر باہر تک ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اور زندگی کے ہر شعبے میں مذہب اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں تجارت کس طریقے سے کرنی ہے مذہب اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں کون سا لقمہ کھانا ہے مذہب اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں تو وہ بزنس آیا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا پیسہ حلال کا یا حرام کا ہے، مذہب اسلام نے ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے مذہب کو کچھ چیزوں تک محدود کر رکھا ہے، اس کے آگے ہم مذہب کے بارے میں کچھ جاننا ہی نہیں چاہتے۔
کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں نے مذہب اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو مسلمان ذلت و پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مذہب کا اور دنیا کی ذلت و پستی کا، دنیا کی کامیابی کو ناکامی کا مذہب سے کیا لہدانا، ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ تو یاد رکھیے دیگر مذاہب ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہ ہو، دنیا کی ترقی اور دنیا کی تنزلی سے مذاہب کا کوئی لینا دینا نہ ہو تو وہ ان کے مذہب ہو سکتے ہیں، لیکن مذہب اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ مذہب اسلام ہی دنیا میں حکومت کرنا سکھاتا ہے، مذہب اسلام ہی بزنس کرنا سکھاتا ہے، مذہب اسلام ہی تجارت کرنا سکھاتا ہے، اور مذہب اسلام عبادت کرنا بھی سکھاتا ہے، یعنی مذہب اسلام سب کچھ سکھاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے ذلت و پستی کی وجہ کیا ہوئی کہ مسلمانوں نے مذہب اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج مسلمان تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، جتنا زیادہ مسلمان دھوکہ دیتے ہیں اتنا زیادہ تو کوئی اور دھوکہ دیتا ہی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو دھوکے بازوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج مسلمان جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ آج مسلمان جب کسی بات کو نہ کرنا ہو تو اس پہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک غیر مسلم، اس کے ساتھ کسی کا واقعہ پیش آیا تو اس نے کہا کہ وہ جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کے کچھ ادھار پیسے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے پیسے فلاں تاریخ کو دے دوں گا۔ جب فلاں تاریخ آئی تو اس نے وہ پیسے ادا نہیں کیے، تو وہ اس آدمی کو اس کی کمپنی کے مالک کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو آپ کے نوکر نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے پیسے اس وقت ادا کر دے گا، لیکن یہ تاریخ آ گئی ہے اور یہ میرے پیسے ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ کمپنی کے مالک اس سے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ مسلمان کو دھوکے باز کے نام سے یاد کر رہے ہیں کہ مسلمان دھوکے باز، جبکہ مسلمان اور دھوکے باز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، اور آج مسلمانوں کو دھوکے باز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی مسلمان امانت و دیانت داری کو اپنائیں، امانت و دیانت داری کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، اور مذہب کو صرف ایک محدود جگہ تک نہیں رکھیں بلکہ ہر چیز میں مذہب کو رکھیں۔ مذہب اسلام تمہیں کھانا کھانا سکھاتا ہے، مذہب اسلام تمہیں پانی پینا سکھاتا ہے، مذہب اسلام تمہیں بتاتا ہے تمہیں کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، مذہب اسلام ہی ہے جو تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں سونا کس طریقے سے ہے، تمہیں پیشاب پخانا کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مذہب اسلام سکھاتا ہے، دنیا کو کوئی اور مذہب سکھاتا ہو یا نہیں سکھاتا ہو لیکن مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان مذہب اسلام پر عمل کریں۔ یہ مذہب اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان اور مقتضی ایمان پر عمل کر رہے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان کو تو اپنائے ہوئے ہیں، مقتضی ایمان، ایمان جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو بھی اپنائیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو کیسے بھروسہ کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ پہلے آدمی تدابیر کو اختیار کرے، سارے کام کرے۔ آدمی پہلے تدابیر کو اختیار کرے، اسباب کو اختیار کرے، اس کو لانے کے بعد، اختیار کرنے کے بعد کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ ساری چیزیں اختیار کر لی ہیں۔ جب دکان پہ مال لے آئے، دکان کھول لے، دکان کھول کے بیٹھ جائے، مال آگے سامنے رکھ دیں، اب کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بس میں صرف اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ گاہک بھیجنا یہ آپ کے ذمے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج مسلمان ویسے ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اسباب کچھ ہے نہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسباب اختیار کریں۔ مذہب اسلام جن باتوں کا حکم دے رہا ہے ان کو اپنائیں، اسباب اختیار کریں، تدابیر اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ سارے کام اختیار کر لیے ہیں، یہ ساری چیزیں کر لی ہیں، اب اس کو انجام تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ تو بھروسہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو مذہب اسلام ہی پر عمل کرنا چاہیے۔
چاہیے. آج مسلمان نہ معلوم کن کن لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں, عیسائیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں, شادی بیاہ ہندوؤں کے طریقے پر کرتے ہیں, اور نہ معلوم کن کن فضول چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان صرف مذہب اسلام پر عمل کریں. مسلمانوں کی کامیابی صرف اسی میں ہے. بہرحال دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.